بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری انتہائی واجب احترام معزز مسلمان دوستوں بھائیوں بزرگوں، آج کی گفتگو کا موضوع نکاح ہے۔ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے تو درست ہوگا، اس لیے کہ ملک پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو قانون یہ ہے کہ 18 سال سے پہلے نہ کوئی لڑکا نہ کوئی لڑکی شادی کر سکتی ہے، بلکہ اگر 18 سال سے پہلے لڑکا اور لڑکی شادی کریں گے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے، انہیں جیل کے اندر بھیج دیا جائے گا، کیونکہ یہ قانون، یہ بل شریعت کے لحاظ سے بالکل غلط ہے۔ شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ 18 سال سے پہلے بندہ شادی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے مد مقابل اگر دیکھا جائے تو شریعت نے جلدی شادی کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں اور بعض اوقات
کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کا نکاح کر دیا جائے، جب بالغ ہوں تو پھر ان کی رشدی کر دی جائے، تاکہ اس نکاح والے معاملے کے اندر جلدی کی جائے، تاخیر نہ کی جائے۔ اس لیے یہ بل شریعت کے لحاظ سے غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو ہمیں اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، اور اسی طرح شرعی مسئلہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننا چاہیے کہ شریعت ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ اگر تذکرہ کیا جائے تو قرآن کریم کے اندر جتنی آیات نکاح سے متعلق ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نکاح سے متعلق جتنی بھی ہیں، تو ان کے اندر عمر کی حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ مطلقاً نکاح کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس سے پہلے محرمات کا تذکرہ ہوا کہ جن جن سے بندہ نکاح نہیں کر سکتا، مثلا والدہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس کے علاوہ جتنے دیگر محرمات کے رشتے ہیں کہ جن سے بندہ نکاح نہیں کر سکتا، ان کا آیت مبارکہ کے اندر تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ نکاح کر سکتا ہے، اور پھر اس کے اندر اگر علمی بحث دیکھی جائے تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندے پر کوئی تعداد بھی لازم نہیں، ایک نکاح کرنا چاہتا ہے ایک نکاح کر لے، 2 کرنا چاہتا ہے 4 کرنا چاہتا ہے، اس سے زائد کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اگر صرف اس آیت مبارکہ کے ظاہر کو دیکھا جائے۔ لیکن دوسری آیت مبارکہ کو جب ہم نے دیکھا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے نکاح کا حکم بھی بیان فرمایا، اور اسی طرح ساتھ ساتھ تعداد بھی بیان فرما دی۔ پہلے جو آیت مبارکہ تھی اس کے ظاہر سے معلوم ہو رہا تھا تعداد کی کوئی حد نہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر تعداد کو بیان کر دیا گیا کہ ہاں اگر کوئی مرد 4 تک شادیاں کرنا چاہتا ہے تو 4 تک اس کو اجازت ہے، اس سے زائد وہ شادیاں نہیں کر سکتا، اس سے کم بھی شادیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن آخری حد 4 شادیاں ہیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر بھی عمر کی حد نہیں بیان کی گئی کہ بچہ اتنے سال کا ہو، بچی اتنے سال کی ہو تو اس کا نکاح تب کیا جائے، اس سے پہلے کرنا ممنوع ہو، ایسی کوئی بات اس آیت مبارکہ کے اندر موجود نہیں۔ اسی طرح اللہ کا فرمان وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے غلام ہیں یا بانیاں ہیں وہ بھی اگر بے نکاحی ہیں تو ان کا نکاح بھی کروا دو۔ پہلے دور کے اندر غلام بھی چلتے تھے، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، عورتوں کو باندھی اور مردوں کو غلام کہا جاتا تھا، تو اب ان کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے مال کا مالک نہیں ہوتا، لیکن ان کے ولیوں کو، ان کے مالکوں کو، ان کے آقاؤں کو حکم دیا جا رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تم میں سے بے نکاح غلام باندیاں بھی ہیں ان کا بھی نکاح کروا دو۔ اس کے اندر بھی عمر کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی، لیکن عمر کو بیان نہیں فرمایا۔ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر عمر کی کوئی حد نہیں ہے، جس وقت بندہ چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک مشکات شریف کے اندر موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت جو
جو تم میں سے جمع کی طاقت رکھتا ہے، اور بعض محدثین نے ترجمہ یوں کیا ہے کہ جو تم میں سے بیوی کا نان نفقہ خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اسی چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کی نگاہیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، نگاہیں جھک جائیں گی، اسی طرح یہ شرمگاہ کے اعتبار سے بھی محفوظ ہو جائے گا، یہ بندہ پاک دامن ہو جائے گا۔ اور اس کے مد مقابل فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، چاہے جماع والا معنی لیا جائے اور چاہے نان نفقہ اور خرچے والا معنی لیا جائے، کہ جو اس پر قدرت نہیں رکھتا، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو اس پر روزے لازم ہیں، تاکہ روزے کی وجہ سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے، بدن کمزور ہو جائے۔ لیکن اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا حکم دیا، عمر کی کوئی حد بیان نہیں فرمائی۔ اسی طرح دیگر احادیث کئی احادیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی، کہیں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، کہیں فرمایا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے گویا نہیں ہے۔ اور بعض محدثین نے لکھا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، اس لیے کہ میرا طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنا، لہذا نکاح کو فروغ دیا جائے، جلد از جلد نکاح کیا جائے۔ اور یہ جو قانون ہے یہ سراسر قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے، اس لیے کہ آیات کو دیکھا جائے، احادیث کو دیکھا جائے، پتہ چلتا ہے شریعت نے جلد از جلد نکاح کا حکم دیا ہے، نہ کہ کوئی عمر کی حد لگائی ہے کہ اس سے پہلے نکاح نہیں کر سکتے، اس عمر کو پہنچو گے تو تب تم نکاح کر سکتے ہو، ایسی کوئی آیت ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اس کے مد مقابل اگر دیکھا جائے تو شریعت کے اندر یا ابتداءً اہل عرب کے اندر دیکھا جائے تو جلدی شادی کا رواج ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت۔ امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہیں تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، وَأَنَا بِنْتُ 6 سنین، میری عمر اس وقت 6 سال کی تھی، وَبَنَا بِي، اور میری جب رخصتی ہوئی، وَأَنَا بِنْتُ 9 سنین، اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں، ایک عورت کے ساتھ نکاح فرما رہے ہیں، وہ عورت ہماری ماں ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ اعلیٰ، اور اسی طرح وازواجہ، مومنین کی جو مائیں ہیں وہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں، تو ہماری ماں ہیں امی عائشہ الصدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نکاح کے وقت عمر 6 سال تھی، رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ اب اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں میں ان کی جوابات بھی دیتا، لیکن 2-4 مثالیں اور اگر میں ذکر کر دوں کہ اہل عرب کے اندر کس طرح جلدی شادی کی جاتی تھی تو ان مثالوں کا دینا زیادہ مفید ہوگا۔ پھر اگر وقت بچا تو انشاءاللہ مختصر لفظوں کے اندر ان اعتراضات کو بھی رفع کرتا چلوں گا۔ ایک اور مثال اہل عرب کے اندر اگر دیکھی جائے کہ ایک عورت کی شادی جلد ہی جلد ہو گئی، ابتدائی عمر کے اندر ہو گئی، کم سنی کے اندر ہو گئی۔ ابن الاسیر جزری نے اپنی کتاب کے اندر عبداللہ بن عمر بن العاص کے احوال میں لکھا ہے کہ وہ اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے تھے، اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد کا نکاح 11 سال کی عمر میں ہوا ہوگا، 12 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا، اب یہ صرف اپنے والد سے 12 سال چھوٹے ہیں۔ تو یہ عرب کی مثال موجود ہے۔ اسی طرح ابو عاصم النبی کہتے ہیں کہ میری والدہ 110 ہجری میں پیدا ہوئی اور میری پیدائش 122 ہجری کے اندر ہوئی،
تو یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ عمر کے اعتبار سے تفاوت صرف 12 سال کا رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی والدہ کی شادی بھی 11 سال کی عمر کے اندر ہوئی، 12 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا۔ اب یہ جو بچہ ہے اس کی اور والدہ کی تاریخ پیدائش کے اندر صرف 12 سال کا فرق ہے۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بن منذر سے میں نے شادی کی تو اس وقت فاطمہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ اسی طرح ایک بندے نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت 9 سال کی عمر کے اندر حاملہ ہوئی، تو اس وقت جو بندے بیٹھے تھے ان میں سے بھی ایک بندہ بول پڑا کہ ہاں میری بیٹی ہے، میری بیٹی بھی 10 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی 9 سال کی عمر میں کر دی۔ تو یہ چند مثالیں اگر سامنے رکھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل عرب کے اندر کم سنی میں شادی کرنے کا رواج تھا۔ اور پھر جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال یا 55 سال، اتنی بڑی عمر کے بندے سے شادی اور اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی، یہ نعوذ باللہ اس عورت کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ گویا کہ جو مغربی تہذیب زدہ ہے، جو مغربی ذہنیت رکھتا ہے، اور اسی طرح آج کل کا سیکولر طبقہ، جدت پسند طبقہ جو کہ فحاشی اور اوریانی کو چاہتا ہے، نکاح کو نہیں چاہتا، تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، منقبت، مرتبت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر علاقے کے اندر اس کی آب و ہوا اور اس کی غذا کے اعتبار سے چھوٹے بچے اور بچیاں بالغ ہوتے نظر آتے ہیں۔ آج کل کے دور کے اندر جب خوراکیں کیمیکل سے ملی ہوئی ہیں، خوراکیں انتہائی ناقص ہیں، اس دور کے اندر بھی آپ کو اپنے معاشرے کے اندر 8-9 سالہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے دور کی بات کی ہے کہ ایک بندہ 25 سال کی عمر کے اندر دادا بن سکتا ہے، اس اعتبار سے 12 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو، پتہ چلا کہ یہ لڑکا 12 سال کی عمر میں بالغ ہے، 6 ماہ حمل کی کم سے کم مدت ہے، اس کے ہاں لڑکا ہوا، پھر اس کی بھی 12 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی، اس کے ہاں جو آگے لڑکا ہوا وہ بھی 6 ماہ مدت حمل گزار کر اپنی ماں کی پیٹ سے باہر آ گیا، اور یوں ایک بندے کی عمر 25 سال بنتی ہے لیکن اب یہ دادا بن چکا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت کی آب و ہوا کو، اس وقت کی غذا کو مد نظر رکھا جائے۔ وہاں پر سخت گرمی ہے، وہاں پر غذا کھجور ہے، پنیر ہے۔ ابھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے میری رخصتی کرنے کے لیے مجھے خوراک لگائی، اور اس طرح کی خوراک مجھے دی گئی کہ جس کی وجہ سے میں جلد از جلد بالغ ہو جاؤں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری رخصتی کی گئی، اور کرنے والی امی ہے اور والدہ سب سے بہتر جانتی ہے کہ میری جو بیٹی ہے اس کی رخصتی کا وقت کب درست ہے۔ جب والدہ کو مسئلہ نہیں، جب والد کو مسئلہ نہیں، جب ہونے والی بیوی کو مسئلہ نہیں، تو تو اور میں کون لگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خواہشات کے الزامات لگانا۔ حالانکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا، 25 سال کی عمر ہے، اور ایسی خاتون سے نکاح کیا جس کا تیسرا نکاح ہے، اور اس کی عمر 40 سال ہے۔ سیدہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا، اور وہ بیوہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے زیادہ کس کی خوبصورت جوانی ہو سکتی ہے؟ سیدہ
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیسے کی ہے کہ آج تک میری آنکھ نے ایسا کوئی دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیوب سے مبرہ پیدا کیا گیا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہتے تھے ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، لیکن عین بھرپور جوانی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی کی، تو پتہ چلتا ہے کہ جو بعد والی شادیاں ہیں وہ عمر کے آخری 8 سال کے عرصے میں ہیں، وہ شادیاں حکمت کے تحت ہیں کہ دین اسلام کو پھیلایا جائے۔ جس طرح کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2000 سے زائد احادیث مروی ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے گھر کی زندگی بھی باہر چلی جائے تو اس کے لیے ازواج مطہرات کا ہونا ضروری تھا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں، بہرحال یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا، اور یہ جو بل پاس کیا جا رہا ہے یہ بھی قرآن و سنت کے بالکل مخالف ہے۔ اس لیے جلد از جلد شادیاں کی جائیں، شادی جلد کو فروغ دیا جائے تاکہ فحاشی اور یعنی اور زنا سے لڑکے لڑکیاں بچیں اور معاشرہ ہمارا پاک ہو۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے، اللہ جل شانہ مجھے آپ کو عمل کرنے